السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صدق اللہ العظیم۔ کوہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں۔ کوہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں۔ اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، ذروں کو آفتاب بنانے والے ہمارے مشفق و مربی اساتذہ کرام، گلشن اسلامیہ کے نوشگفتہ پھولوں اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے مہمانان عظام، مدارس اسلامیہ کا آغاز اسی دن ہو گیا تھا جس دن رب کائنات نے وعلم آدم الاسماء کلہا کے ساتھ سب سے پہلے مدرسے کا افتتاح عرش معلیٰ پر کیا۔ پھر انسان زمین پر آیا تو مدرسہ ساتھ لے کر آیا۔ وقت گزرتا گیا، درس و مدرسہ قائم رہا، حتیٰ کہ وادی مکہ میں قصر نبوت کی تکمیل کا وقت آ گیا، مدرسہ عروج پر پہنچ گیا۔ کائنات کے سردار کو سب سے پہلا سبق غار حرا میں پڑھایا گیا۔ آپ باہر تشریف لائے تو انما بعثت معلما کا اعلان عام فرما دیا۔ جب وادی یثرب میں پہنچے تو سب سے پہلے صفہ کے نام سے ایک دینی ادارہ کا آغاز کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے صحابہ کا وہ مبارک دور آ گیا جسے مدارس کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ ہر طرف مدارس ہی مدارس قائم ہو گئے، کہیں جامعہ عبداللہ ابن مسعود، کہیں جامعہ عبداللہ ابن عباس، کہیں جامعہ ابی ابن کعب، کہیں جامعہ زید ابن ارقم، کہیں جامعہ عائشۃ البنین والبنات، اور کہیں وہ جامعہ عبداللہ ابن عمر کہ جس کا سلیبس اور نصاب ہی یہی تھا کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال۔ حاضرین گرامی، تاریخ کے سنہرے اوراق شاہد ہیں کہ صحابہ کے دور ہی میں ان مدارس نے ایسے سماجی، سیاسی، معاشی اور دفاعی ماہرین تیار کیے، ایسے طبیب و حکمراں اور قاضی تیار ہوئے، ایسے ورکر اور کارکن تیار ہوئے کہ چشم فلک نے نہ ان سے بہتر سائنسداں دیکھے تھے، نہ طبیب و حکمراں دیکھے تھے، نہ تاجر و مزدور دیکھے تھے، نہ سپاہی و جنرل دیکھے تھے کہ جن کی ثقافت کے سامنے دنیا کی تمام ثقافتیں دم توڑ گئی۔ چنانچہ جب تاریخ کا رخ کیا تو اپنی پھرتی ثابت کی، جب سیاست کے میدان میں گئے تو اپنے امتیازات کے جھنڈے گاڑ دیے، دفاع قوم و وطن کی باری آئی تو قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بڑھے تو ایجادات کے ڈھیر لگا دیے، میڈیکل کے شعبے میں قدم رکھا تو صدیوں سے لا علاج مرض قابل علاج قرار پائے۔ اور پھر انہی مدارس کے صدقے میں ہم رشدی بنے، جابر بنے، کندی بنے، ابن خلدون طبری بنے، ابن النفیس، ابن سینا البیرونی طوسی بنے، ہم شاعری میں شیرازی بنے، نغمہ گری میں ہم فردوسی بنے، ہم خیام بنے نیشاپور کے، ہم رومی کے مسندی بنے، ہم طب میں ابن النفیس بنے، اور جناب والا ہم اسی مدرسہ سے پڑھ کر دنیا کے فاتح بنے۔ حاضرین گرامی، جب ان مدارس کا قدم ملک ہندوستان میں پہنچا تو تاریخ شاہد ہے کہ اس کا ذرہ ذرہ علم ترقیوں کی آب و تاب سے چمک اٹھا، اس کے روح پرور پیغام نے قومی یکجہتی کی روح پیدا کر دی۔ پھر جب انگریزوں کا ناپاک قدم ہندوستان میں آیا تو انہیں سپر پاور سے صفر پاور بنا کر ان کی حکومتوں کے تانے بانے بکھیر دیے۔ ہمارے پرکھوں نے ہندوستان کے گلی گلی اور کوچے کوچے میں پڑھنے اور پڑھانے کا نظام قائم کر دیا۔ الغرض مدارس کا ظہور تو اسے ریگستان عرب میں ہوا، مگر صحرائے افریقہ میں اس کی پکار بلند ہوئی۔ آفتاب مدارس تو صفہ کے چبوترے سے طلوع ہوا،
مگر اس کی کرنوں نے یورپ کو منور کیا۔ قال اللہ اور قال الرسول بلد امین سے نشر ہوا، مگر اس کی صدا ہندوستان تک پہنچی، اور پھر ہندوستان پہنچ کر یہ مدرسے آج طاقتور اور تناور درخت کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اور ملک کے ہر کونے میں ان مدارس کے فیض کا دریا رواں ہے، اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو اپنی ضیابار کرنوں سے منور کر رہے ہیں۔ اگرچہ بارہا فلکوں نے آنکھیں دکھائی، گردش وقت نے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی دھمکی دی، دشمنان اسلام نے ہر موڑ پر مخالفت کی، منکرین توحید نے دہشت گردی کا اڈا قرار دیا، مگر مدارس کے ان جاباز ثبوتوں نے ہر چیلنج کا مقابلہ کیا۔ ان اداروں کے سرفروش جیانوں نے اپنی ایمانی فراست سے باطل کے ہر حربے کو ناکام بنایا، وقت کے تمام طوفانی آندھیوں کا سامنا کیا، اور ان مدارس کے تحفظ و بقا کے خاطر اپنی جان مال کی قربانی پیش کی۔ انہوں نے اپنی جانیں تو گنوا دی، مگر فکر و تہذیب کے ان گہواروں پر کوئی آنچ نہ آنے دی، علم و ہنر کے اس سبززاروں کو کبھی سوکھنے نہ دیا، اپنے ایمان و یقین کے لہو سے ان اداروں کی آبیاری کی، مگر فکر و تہذیب کے ان گہواروں پر کوئی آنچ نہ آنے دی۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج ایک بار پھر کچھ ریاستوں کی طرف سے مدارس اسلامیہ کا سروے کروایا جا رہا ہے۔ اس کا واضح مقصد مسلمانوں کو رسوا کرنا اور ان کو برادران وطن کی نظر میں مشکوک بنانا ہے۔ اس لیے ہمیں سروے پر کوئی سوال نہیں، بلکہ ہمیں سرکار کی نیت پر شبہ ہے۔ اگر حکومت کی نیت صاف ہے تو سبھی تعلیمی اداروں کا سروے کیوں نہیں کرواتی؟ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ بیشتر دینی مدارس حکومت کے تحت نہیں چلتے، حکومت ان اداروں کو کچھ بھی فنڈ نہیں دیتی، لیکن ان کا سروے ہو رہا ہے۔ لیکن جو سرکاری ادارے مکمل طور پر حکومت کے فنڈ پر چلتے ہیں، وہاں سروے کا کوئی نام و نشان تک نہیں۔ حکومت ان اداروں کو چلانے کے لیے اربوں خربوں روپیہ خرچ کرتی ہے، لیکن وہاں کا تعلیمی نظام کس حد تک درست ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ سال 2009 میں حکومت نے رائٹ ایجوکیشن کے نام سے ایک جامع قانون بنا کر 6 سال سے 14 سال تک کی عمر کے تمام طلباء کے لیے مفت تعلیم کے حصول کو بنیادی حق قرار دیا۔ ایک طرف حکومت ایسے قانون بناتی ہے اور دوسری طرف اسکولوں کا یہ حال ہے کہ بہت سارے اسکولوں میں اساتذہ کی تعداد بہت کم ہے، اور بعض اسکولوں میں اساتذہ ہے ہی نہیں۔ حکومتیں ڈیجیٹل کلاسز کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن انٹرنیٹ کی کمی اور باقاعدہ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے طلبہ تعلیم سے محروم ہیں۔ یونیسکو کی ایک رپورٹ پیش کی گئی جس میں سرکاری اسکولوں سے متعلق جو رپورٹ پیش کی گئی وہ بہت تشویشناک ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اساتذہ میں صلاحیت اور قابلیت کی کمی ہے، اور زیادہ تر اسکولوں میں تمام مضامین کے اساتذہ تک موجود نہیں، لیکن حکومت اپنے تحت چلنے والے ان اداروں کا سروے نہ کروا کر مدارس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے، کیا اب تو سروے آپ کا مکمل ہو گیا؟ کیا کسی بھی مدرسہ سے کوئی ایسا مواد دستیاب ہوا جو غیر قانونی ہو؟ مدارس میں اسلامی کتابیں اور چٹائیوں کے علاوہ ملتا ہی کیا ہے؟ وہاں تو سبزی کاٹنے کے لیے تیز چاقو تک نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود سروے کا مطلب سرکار کی نیت درست نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ بہار میں اس قسم کا ماحول نہیں، اور نتیش سرکار سے مسلمانوں کو اس بات کی توقع ہے کہ وہ مدارس کے سلسلے میں اپنے قدیم موقف کو جاری رکھے گی۔ کمی کوتاہیاں مدرسوں میں بھی ہے اور عصری درسگاہوں میں بھی، لیکن ہمارا کوئی بھی مدرسہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث نہیں۔ حاضرین گرامی، ان تفصیلات سے معلوم ہوا کہ آج ایک بار پھر مدارس سرکار کے نرغے میں ہے۔ ایسے نازک ترین حالات میں محض لفظی احتجاج اور انصاف کی دہائی دینے سے زیادہ منصوبہ بند حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ مدارس کے دفاع اور اس کے تحفظ کے لیے دفاعی و اقدامی دونوں طریقہ کار اپنانا لازمی ہے۔ اس لیے اگر تم مدارس کا تحفظ چاہتے ہو
تو باہم چھوٹے موٹے فروع اور اس مسلکی اختلافات مٹانے ہوں گے۔ بریلوی، دیوبندی، مودودی اور اہل حدیث کے غیر ضروری جھگڑوں سے اجتناب برتنا ہوگا۔ ایک پلیٹ فارم پر آ کر اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ مدارس کے حوالوں سے ملکی باشندوں میں پھیلائی جا رہی غلط فہمیوں کی تردید ایک منظم حکمت عملی اور منصوبہ کے تحت الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے متعدد زبانوں میں کرنی ہوگی۔ اہل مدارس کو اپنے دستوریوں پابندیوں کے ساتھ اپنے نظام کار کو برسر پیکار کھلے رکھنا ہوگا۔ مدارس کے اجتماعات و تقریبات میں غیر مسلم رہنماؤں کو وقتاً فوقتاً مدعو کرنا ہوگا۔ اس وقت ہر محاذ پر مدارس اسلامیہ کو حکومت کے شکنجے میں کسنے کی گہری سازش ہو رہی ہے۔ اس سازش کو توڑنے کے لیے اگر دینی مدارس متحد نہ ہوئے تو تاریخ شاید پھر کوئی دوسرا موقع نہ دے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تمام اہل مدارس اپنا وفاق بنائیں۔ پھر اس کی ذمہ داری ہوگی کہ سیاسی اور سرکاری سطح پر ہونے والے حملوں اور پروپیگنڈوں کا مؤثر جواب دے۔ اسی طرح معتدل مزاج رکھنے والے ہندو برادران وطن کے ذہنوں میں مدارس کے تعلق سے جو کائی جما دی گئی ہے اسے کھرچنے کے لیے ہر ممکن تدابیر کرنے ہوں گے۔ اور صرف یہی نہیں، اگر ضرورت پڑے تو مدارس کے خلاف قدم اٹھانے والوں کو عدالت کی چوکھٹ پر گھسیٹ لاؤ کہ ہمارے پاس ملک کے آئین اور عدلیہ کے سوا کوئی اور مضبوط ہتھیار نہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔